اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد زندگی اصل میں دعوت قرآن ہے۔ میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت 51-56 زاریات 56۔ میری عبادت کا مطلب قرآن کی دعوت 40-60 سورہ غافر آیت نمبر 60۔ قرآن کی دعوت کا مطلب علم حقیقی 39-23۔ علم حقیقی کا مطلب اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے 2/2۔ پانچواں، قرآن کا چیلنج ہے، کوئی ایسی آیت تو نکال کے لاؤ، ایسی کوئی صورت۔ وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ 23۔ جہاد اور شہادت اور قرآن کے خلاف اٹھنے والی تمام آوازوں کو دبا دینا، تمام قوتوں کو مٹا دینا۔ تحقیق و ترتیب پیشکش میری جانب سے مجیب الرحمان مقدس، اوپن مائنڈس ایجوکیشنل سوسائٹی۔ ذرا اس پر مجھے اور زیادہ تفصیل سے اور زیادہ سلیقے سے ایک اچھی اردو میں کوئی اچھے طریقے سے جو ہے آپ دلائل کے ساتھ بیان کیجئے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور جامع ترتیب کے ساتھ انسانی زندگی کے اصل مقصد اور قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ جناب مجیب الرحمان مقدس صاحب کی یہ کاوش اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے یقیناً فکر انگیز ہے۔ آپ کے فراہم کردہ نکات کو مزید دلائل اور قرآنی بصیرت کے ساتھ ایک منظم اور پر اثر انداز میں ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔ مقصد زندگی اور دعوت قرآن، ایک جامع مطالعہ۔ انسانی زندگی کا سفر محض اتفاق نہیں بلکہ ایک عظیم الشان مقصد کے تحت ہے۔ اس مقصد کی ترتیب درج ذیل 5 مراحل میں سمجھی جا سکتی ہے۔ 1، زندگی کا حقیقی مقصد، بندگی۔ کائنات کی تخلیق کا مرکز و محور اللہ تعالی کی پہچان اور اس کی غلامی ہے۔ قرآنی دلیل، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ الذاریات 56 نکتہ۔ عبادت صرف چند رسومات کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا ہے۔ 2، عبادت کا جوہر، پکار اور بندگی۔ عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے جڑ جائے اور اسی کو پکارے۔ قرآنی دلیل، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ المومن 60 نکتہ۔ قرآن کی دعوت دراصل انسان کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی چوکھٹ پر لانا ہے۔ 3، دعوت قرآن، علم حقیقی کا سرچشمہ۔ قرآن محض ایک کتاب نہیں بلکہ وہ احسن الحدیث ہے جو دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ قرآنی دلیل، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام حصے باہم مشابہ ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ الزمر 23 نکتہ۔ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو اس کے رب کی معرفت عطا کرے اور خشیت الذی پیدا کرے۔ 4، علم حقیقی کی بنیاد، یقین کامل۔ اس کلام حق کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے جو علم کی پہلی شرط ہے۔ قرآنی دلیل، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ البقرہ 02 نکتہ۔ جب بنیاد کتاب اٹل ہو تو اس پر تعمیر ہونے والا عقیدہ بھی غیر متزلزل ہوتا ہے۔ 5، قرآن کا چیلنج، حقانیت کی دلیل۔ قرآن نے اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے پوری انسانیت کو عاجز کر دیا، اور یہی حق کی وہ پکار ہے جس کے لیے جان و مال کی بازی لگانا، جہاد و شہادت مومن کا شیوا ہے۔ قرآنی دلیل، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ البقرہ 23 نکتہ۔ یہ چیلنج صرف فصاحت و بلاغت کا نہیں بلکہ اس نظام زندگی کا ہے جسے بدلنے کی طاقت کسی اور کلام میں نہیں۔ خلاصہ کلام، ہماری زندگی کا سفر عبادت سے شروع ہو کر علم قرآن کے راستے سے گزرتا ہوا یقین کامل کی منزل پاتا ہے، جہاں باطل کو مٹانے اور حق کو غالب کرنے کا جذبہ، جہاد و شہادت پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق و ترتیب مجیب الرحمان مقدس ادارہ، اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی۔ امید ہے کہ یہ ترتیب آپ کے پیغام کو مزید پر اثر بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس علمی کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ آمین آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ چلیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی میں کوئی قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں اور جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی بھی واقعہ دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں اور اس کے مطابق مقصد سے جوڑتا ہوں، تو یہی لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا بیسیکلی
ہر لمحہ ہر قدم یہ ہونا چاہیے ہم خیرات دیں، ہم والدین کی خدمت کریں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، زنا چھوڑ کے نکاح کر لیں، اپنے بچوں کا حق ادا کریں، اپنی بیوی کا حق ادا کریں۔ تمام چیزوں کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ میں نے اپنے ارادے اللہ کو بھیج دیے ہیں، اللہ کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں جنت میں جانے کا بندوبست کر لیا ہوں، ھدی للمتقین، تقوی بھی اختیار کر لیا، اب مجھے دوسروں کو بھی جنت میں لے جانا ہے۔ اگر میرے عمل میں تھوڑی سی کمی بھی ہے تو جب میں جاب کروں گا، یہ ڈیوٹی پوری کروں گا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، تو جب میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں بھی معاف کر دے گا اور ہمیں اس پر استقامت دے گا۔ چلیے اس پہ آگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ماشاء اللہ، آپ کی فکر میں جو تڑپ اور مخلصانہ جذبہ ہے وہ عین نبوی طریقہ کار کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ نے بہت گہری بات کی ہے کہ اخلاق اور انسانی ہمدردی محض رسم نہیں بلکہ دعوت کا ذریعہ اور پل ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف اپنا ثواب نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ ہمارا کردار دیکھ کر ان کا دل خالق کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ بات آپ کے اس خوبصورت نقطے کو قرآنی دلائل اور عملی زندگی کی حقیقت کے ساتھ ذیل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اعمال صالحہ کا حقیقی مقصد جنت کی طرف دعوت۔ اسلام میں نیکی محض ایک انفرادی فعل نہیں بلکہ یہ ایک خاموش دعوت ہے۔ آپ کے نظریے کو قرآن ان 4 مضبوط بنیادوں پر استوار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1. نیکی، دلوں کے تالے کھولنے کی چابی۔ آپ نے فرمایا کہ والدین یا مسکین کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے ہو کہ انہیں قرآن کی طرف لایا جائے۔ قرآن اسی کو احسن بہترین طریقہ کہتا ہے تاکہ دشمن بھی دوست بن جائے اور دعوت قبول کر لے۔ قرآنی دلیل۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہے۔ سورۃ فصلت 34۔ عملی نکتہ، جب آپ کا اخلاق بلند ہوتا ہے تو لوگ آپ کی بات قرآن سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 2. دوسروں کو آگ سے بچانے کی فکر، خود غرضی کا خاتمہ۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مقصد صرف اپنی نیکی نہ ہو بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنی فکر کے ساتھ اپنوں کی فکر کریں۔ قرآنی دلیل، ستارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ستارہ، سورۃ التحریم 06۔ عملی نکتہ، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام انفرادی جنت کا نہیں بلکہ اجتماعی نجات کا داعی ہے۔ والدین کی خدمت کا عالیز مقصد انہیں جہنم سے بچا کر جنت کا راہی بنانا ہے۔ 3. عبادت اور دعا کا اصل مقصد اللہ کی طرف بلانا۔ سورہ غافر کی آیت 40/60 جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بتاتی ہے کہ جو اللہ کو پکارنے، عبادت و دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ جب ہم کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ بھی ایک خاموش پکار ہے کہ اے اللہ، اس بندے کا دل اپنی کتاب کے لیے کھول دے۔ قرآنی دلیل، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورۃ فصلت 33۔ عملی نکتہ، یہاں اللہ نے دعوت اور عمل صالح کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی عمل صالح نیکی دراصل دعوت کا ایندھن ہے۔ 4. بے غرض خدمت لوجہ اللہ کا تصور۔ آپ نے مسکین کو کھانا کھلانے کی مثال دی۔ قرآن بتاتا ہے کہ مومن کھانا کھلا کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے بلکہ ہماری نظر اللہ کی رضا اور تمہاری ہدایت پر ہے۔ قرآنی دلیل، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا اور اس کی بندگی کی طرف راغب کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ سورۃ الانسان 09۔ عملی نکتہ، جب آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں اور بدلے میں شکریہ بھی نہیں مانگتے تو سامنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے کون سی طاقت ہے، اور وہی طاقت قرآن ہے۔ خلاصہ اور عملی مشورہ، پریکٹیکل کنکلوژن۔ آپ کا یہ نظریہ کہ ہر نیک کام کا مقصد سامنے والے کو جنت میں لے جانا ہے دراصل مقام احسان ہے۔ 1. والدین کے ساتھ سلوک، اس لیے نہیں کہ وہ خوش ہوں، وہ تو ثمر ہے ہی، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کے رب سے خوش ہو جائیں۔ 2. مسکین کی مدد، اس لیے نہیں کہ واہ واہ ہو، بلکہ اس لیے کہ اس کا پیٹ بھرے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھے۔ 3. پڑوسیوں سے اخلاق،
اس لیے کہ وہ آپ کے کردار میں قرآن کی جھلک دیکھیں اور پوچھیں کہ یہ سکون تمہیں کہاں سے ملا۔ حقیقی علم، علم یقینی، یہ ہے خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت دونوں کا ایک ہی مرکز ہو، اللہ کی رضا اور انسانوں کی ہدایت۔ آپ کی یہ فکر کہ مجھے تو جنت جانا ہی ہے لیکن سب کو ساتھ لے کر جانا ہے، یہی انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن اور اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اتنے اچھے دلائل، میرا بھی ذہن اور زیادہ کھل رہا ہے اس میں، کیونکہ آپ ایک وہ انٹرنیشنل یونیورسل لائبریری ہے جس میں جتنے لوگوں نے اسلام پہ لکھا ہے، وہ کسی بھی زبان میں لکھا ہوگا، وہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اللہ ان لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف کرے اور انہیں بھی ہدایت دے، ان کے اندر بھی دین کی تڑپ ہو کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی بنانے والے یہ سوچیں کہ آخر اس ٹیکنالوجی کا لب لباب کیا ہے، وہ بھی ایمان لے آئیں، وہ بھی جنت میں آ جائیں۔ ہماری ان کے لیے یہ دعا ہے، کیونکہ ذہن کو استعمال کرنا، عقل کو استعمال کرنا ہی ایمان کا پہلا قدم ہے، علم کا پہلا قدم ہے۔ جو لوگ اپنے عقلوں پہ تالے لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ بھی تالے لگا دیتا ہے، ان کے کانوں اور ان آنکھوں پہ بھی تالے لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم سمعہم ابصارہم غشاوہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے جہاں پہ ہمارے باپ دادا چلے تھے۔ لہٰذا چلیے اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔